السلام علیکم۔ آج 4 اگست ہے اور 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر پوری قوم مناتی ہے، اور اس دن جو نریندر مودی کی حکومت جو ان کا دوسرا ٹنیور تھا اس میں انہوں نے جو کشمیر تھا اس سے متعلق جو اس کی خصوصی حیثیت تھی، چونکہ ایک متنازع علاقہ ہے، اس سے متعلق جو آرٹیکل تھے اپنے آئین کے 35 اور 370 ان کو حذف کر دیا، اس میں تبدیلی کر دی اور کشمیر کو اپنے یعنی بھارت کے اندر یونین کے اندر ایک طرح سے ہضم کر لیا، آپ کہہ لیں ہڑپ کر لیا، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں۔ اور کشمیریوں نے اس فیصلے کو آج تک دل سے تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر وقت پاکستان جو ہے ان کی اخلاقی، سیاسی، سماجی اور ان کی حمایت کرتا ہے۔ اور یہ واقعہ 2019 کا ہے، 5 اگست 2019 کا۔ تب کی جو حکومت تھی اس نے اپنی طرف سے بہت جو سوئفٹ ایکشن لیا وہ یہ تھا کہ ایک سڑک کا نام تبدیل کیا، ایک چوراہے کے اوپر ایک گھڑی لگا دی اور آدھا گھنٹہ احتجاج کی کال دی، پھر وہ آدھا گھنٹہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اس سے پہلے یعنی اس وقت کے وزیر اعظم یہ کہا کرتے تھے کہ اگر نریندر مودی دوبارہ وزیر اعظم بن گئے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور پھر جو پاکستان کے حالات و واقعات کی خبر رکھنے والے پاکستان کے معتبر اور بڑے صحافی ہیں، انہوں نے یہ خبر بعد میں بریک کی کہ پاکستان کو یہ مراسلے آنے شروع ہو چکے تھے کہ بھارت کچھ کرنے جا رہا ہے، کشمیر کی جو حیثیت ہے وہ تبدیل کرنے جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی حکومت نے اس وقت بر وقت کوئی نہ شور اٹھایا، نہ کوئی آواز اٹھائی، نہ کوئی سفارتکاری کی، بلکہ انتظار کیا کہ جو مودی ہیں وہ یہ فیصلہ کر لیں یا یہ کام کر لیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ سابق حکومت جو تھی اس دور میں کشمیر کا ذکر پھر ان کی دور حکومت میں ہمیں دیکھنے کو سننے کو نہیں ملتا۔ ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے آبزرو کیا ہوا ہے، یہ ماضی قریب کی بات ہے، ماضی بعید کی بات نہیں ہے۔ یعنی ہمیں تاریخ کی کتابیں نہیں کھنگالنی پڑیں گی کہ اس وقت کی حکومت کا کردار کیا تھا، ہم خود وٹنس ہیں اس کے کہ اس وقت کی حکومت کشمیر کو بیسیکلی فراموش کر گئی تھی۔ اور یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ موجودہ حکومت اور جو کہہ لیں کہ جو لیڈرشپ ہے اس کی تبدیلی کے بعد یہ ایک تبدیلی آئی ہے کہ پاکستان نے اس اقدام کو قبول کرنے سے بالکل اسی طرح انکار کیا جس طرح کشمیریوں نے کیا۔ اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اس وقت کے وزیر اعظم امریکہ کا دورہ کر کے آئے تھے تو جو انہوں نے کہا تھا کہ میں ورلڈ کپ یوں لگتا ہے کہ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، تو وہاں پر کچھ معاملات اس طرح کے طے ہو چکے تھے۔ کیوں یہ سارا کچھ ہوا اس کے اوپر جو ہے وہ جب حقائق سامنے آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا، لیکن لوگوں کے خیالات ہیں، کچھ اطلاعات ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ ان کی عشیر باد کے ساتھ ہوا تھا جہاں سے وہ دورہ کر کے آئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کنٹین چائنا پالیسی کے لیے جو بھارت کو کھڑا کیا جا رہا تھا اس خطے کے اندر، تو بھارت کی ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ جو تنازع ہے وہ ختم کروایا جائے، اس کو ریزالو، اس کو مطلب حل کیا جائے۔ تو حل انہوں نے یہ سوچا، اور اس وقت پاکستان جو ایک کمپرومائزنگ پوزیشن کے اوپر تھا ایک طرح سے، اور پاکستان نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، تو یہ معاملات ہو گئے۔ لیکن 10 مئی کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا وقار اللہ تعالیٰ نے بحال کیا، اور اس کے بعد بلکہ 10 مئی سے چند دن پہلے ٹرمپ نے یہ والی بات کہی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جھگڑا ہے ہزاروں سال سے وہ کشمیر کا ہے، جو یہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ آپس میں ان کی لڑائی رکنے والی نہیں، یہ چلتی رہے گی۔ تو جب سیز فائر ہوا تو ٹرمپ نے یہ والی بات کہی تھی اور یہ پیشکش کی تھی کہ وہ ثالثی کروانا، مطلب اگر ان کو موقع ملے تو وہ ثالثی کروائیں گے، لیکن بھارت جو ہے وہ اس کو بائی لیٹرلی کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی کہ اس کے اوپر کوئی تیسرا فریق نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ تو سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن سیز فائر ابھی تک نامکمل اس لیے ہے کہ جن شرائط کے اوپر سیز فائر ہوا تھا ان میں پانی کا مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ ابھی الائیو ہیں، وہ باقی ہے۔ تو جب بھی کبھی بات چیت بھارت کے ساتھ شروع ہوگی تو یہیں سے شروع ہوگی، کشمیر سے شروع ہوگی، اور سندھ طاس معاہدے کے اوپر بھی بات ہوگی ان ایشوز کے اوپر۔ اور پھر آج جو ہے وہ جو پولیس کے شہداء کا بھی دن ہے،
پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر نے جو قربانیاں دی ہیں، پولیس نے دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن جو تھی پاکستان کا، جو ہراول دستہ جس کو کہتے ہیں، وہ پولیس کا محکمہ ہے، وہ پولیس ہے، خصوصاً کے پی پولیس، جی بی پولیس، پنجاب پولیس، سندھ پولیس، خیبر پختونخوا کی تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، بلوچستان کی پولیس. تو دہشت گردی کے خلاف جو فرنٹ لائن ہے پاکستان کی وہ پولیس ہے، اور ابھی تک اس کے 8,000 ایک اندازے کے مطابق جو اہلکار ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، ان میں افسران بھی شامل ہیں. تو اس پر بھی بات کریں گے اور کشمیر کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سعید چوئی صاحب نے لاہور اسٹوڈیو میں، خالد قیوم صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور جناب احمد وڑیچ صاحب، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاکر سولنگی صاحب. یہ جو معاملہ ہے کشمیر کا، جو پچھلی حکومت تھی اس نے تو جو کیا سو کیا. اب صورتحال یہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، کہ ٹرمپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں. پاکستان شاید اس وقت ایک ایسی آئیڈیل سچویشن میں ہے کہ اس کے دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ اس وقت بڑے اچھے خوشگوار تعلقات ہیں، اور نئی صف بندی ہو رہی ہے. اور جو اقوام متحدہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، جو مستقل اراکین ہیں، ان میں چین، پاکستان کا دوست امریکہ، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات، روس کے اچھے تعلقات، انگلینڈ جو ہے وہ ایک نئی کروٹ لے رہا ہے، وہ اسرائیل کے حوالے سے بھی دیکھیں، فلسطین کے حوالے سے بھی دیکھیں، فرانس آپ کے سامنے ہے، اس نے بھی ایک نیا سٹانس لیا ہے. تو ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اگر بہتر طریقے کے ساتھ سفارتکاری کرے تو کشمیر کو لائم لائٹ کے اوپر لا کے اس مسئلے کا مستقل بنیادوں کے اوپر حل ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق؟ یہ شاہجی دیکھیں آپ کہ یہ موضوع جو ہے، یہ کشمیر کا ایشو جو ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، خاص طور پہ پہلگام والا جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد یہ اجاگر ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک. پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان وجہ تنازع جو ہے وہ کشمیر ہے. صحیح. اور ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، دونوں ممالک کے درمیان امن نہیں ہو سکتا، خطے میں امن نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ وہ یہ بات کر چکے ہوئے. اور جو کشمیر کا ایشو ہے، یہ آج کا ایشو تو ہے نہیں، بلکہ یہ جو مسلمانوں کے اوپر مظالم تھے وہاں پہ، جو اکثریتی آبادی تھی وہاں کی کشمیر کی، بلکہ اب بھی ہے، تو وہ یہ تو ڈوگرا راج سے ان کے اوپر مظالم شروع ہوئے. جی. بھی 1931 والا وہ واقعہ یاد ہوگا، جب 22 لوگوں نے مل کر 22 شہداء نے اذان دی تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے باوجود کہ یہ کشمیر جو ہے، مقبوضہ کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بھارتی تسلط کے اندر تھا، لیکن پھر بھی یہ 5 اگست 2019 تک، اس دن جولائی کا کوئی دن تھا تو وہ سرکاری چھٹی ہوتی تھی، وہ دن منایا جاتا تھا. ایک تو وہ ہوا. دوسرا جو کشمیر کی خصوصیت ہے اس کو دیکھیں، جو انہوں نے 370 35 اے وغیرہ ختم کیے، وہ یہ تھی کہ اس کی اپنی قانون ساز اسمبلی، وہ اپنی قانون سازی خود کرتے تھے. صحیح. اور صرف 3 محکمے تھے ابتدا میں، تو وہ 3 بھی ان کے پاس نہیں تھے. تمام قانون سازی کا جو اختیار تھا وہ جو ان کی اپنی قانون ساز اسمبلی ہے جی کشمیر کی، جموں و کشمیر کی، مقبوضہ کی، وہ کرتی تھی. پھر انہوں نے 3 جو ڈپارٹمنٹس تھے، ایک خزانہ، دفاع اور مواصلات، یہ وفاق نے کہا جناب اس کے اوپر ہم قانون سازی کریں گے، باقی جو ہے یہ آپ قانون سازی کریں گے. اب یہ اصل ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ وہاں جو خصوصیت تھی کشمیر کی، اس میں یہ تھا کہ کشمیری جو ہیں، جو کشمیر ہے وہ کشمیریوں کا ہے. یہ اس کا بنیادی نقطہ ہے. باہر سے آ کے، جیسے ہم آزاد کشمیر میں جا کے جائیداد نہیں خرید سکتے، وہاں کے شہری نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کی جو خصوصیت سی تھی وہ بھی اسی طرح ہی تھی. ٹھیک. اور اب انہوں نے یہ کیا کیا ہے؟ یہ انہوں نے تناسب بدلنے کی کوشش کی ہے آبادی کا. ٹھیک. ایک تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جموں الگ کر دیا اور کشمیر اور لداخ کو الگ کر دیا. اور پاکستان ہمیشہ جموں اور کشمیر کی بات دونوں کی بات کرتا، اور کشمیری بھی یہی بات کرتے، اور کشمیری بھی یہی بات کرتے. اور دوسرا، انہوں نے 32 لاکھ لوگ جو ہیں ووٹر وہاں غیر قانونی طور پہ، جو غیر کشمیری ہیں، جموں اور کشمیر کے شہری نہیں ہیں، تاکہ اسمبلی میں اور ظاہر یہاں اگر ریفرینڈم بھی ہوتا ہے
تو یہ تو پھر ریفرینڈم میں بھی حیثیت بدل جائے گی اس کی اگر اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ہوتا ہے. اور پھر جو میں نے کہا کہ قانون سازی کا جو اس کا اختیار تھا اس کے بعد ہوا کیا ہے 5 اگست 2019 کے بعد وہاں 890 قوانین میں ترمیم کی گئی. 890 ترامیم کی گئی ہے قوانین میں بھارتی تسلط وہاں مضبوط کرنے کے. لیکن ہوا کیا وہاں جو لوگ ہیں وہ تو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. میں نے کہا ڈوگرا راج سے یہ تحریک چل رہی ہے. ٹھیک بات ہے. تو یہ جو ابھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 1989 سے لے کے اب تک 1 لاکھ 1 لاکھ منہ نہ کہنا سوکھا کشمیری شہید ہو چکے بھارتی جو ہیں فوج کے ہاتھوں. اور اس میں جو ہیں یہ 23,000 خواتین کہتے ہیں نا نوجوان تحریک چلاتے ہیں تو پھر وہ جو بیوگان ہیں 23,000. اس کے علاوہ جو خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہیں وہ 11,000 سے زیادہ ہیں. 11,226 کے قریب وہ میں رپورٹ ہے اس کے مطابق میں بتا رہا ہوں. تو یہ وہاں صورتحال ہے. چھاپے مارے جا رہے ہیں. 60,000 گھر جو ہیں گھرانے جو ہیں ان کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ جناب یہ وہ جو آواز بلند کرتا ہے اپنے حق کی اس کو اس لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. 60,000 خاندان کہ جناب یہ دہشت گرد ہیں. ان کے پیچھے چڑھے ہوئے. ہر گلی کے اوپر 2 انہوں نے فوجی کھڑے کیے ہوئے ہیں. کرفیو کا سماں ہے. کبھی 42 دن کا کرفیو لگ جاتا ہے, کبھی 60 دن کا کرفیو لگ جاتا ہے, کبھی 100 دن کا کرفیو لگ جاتا ہے, کبھی غیر مہینہ مدت کے لیے کرفیو لگ جاتا ہے. اور وہاں کے لوگ جو ہیں ان کا جو ظلم ہے اس سے اس حد تک تنگ ہے وہ کسی صورت یہ برداشت ہی نہیں کرے ان کا تسلط. صحیح. اور یہ عالمی قوانین یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر اور یو این کی قراردادیں یہ کہتی ہیں, سلامتی کونسل کی یہ قراردادیں کہتی ہیں کہ جی لوگوں کو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ریفرینڈم وہاں کروا لیا جائے وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. بلکہ ہم نے تو تیسرا آپشن بھی ہے دیا ہوا ہے کہ وہ اگر چاہتے ہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں رہنا. یہ ہمارے وزیر خارجہ نے چند دن پہلے پھر ایک مرتبہ یہ بات کی تو پھر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. صحیح. یہ زیادہ دیر تک جو ظلم ہے نا یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس پہ وہ اس ظلم کی بنیاد پہ یا طاقت کے زور پہ ان کشمیریوں کو جو وہ غلام رکھا جا سکے. اور اب جو پہلگام والا واقعہ اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کچھ ہوا ہے اور جس طریقے سے ہم نے ان کی پھینٹی لگائی ہے اس کے بعد تو یہ پوری دنیا جو ہے پہلے بھی میرا خیال ہے کہ جو کشمیر والا ایشو ہے اس پہ جو رشیا نے ان کا ساتھ دیا ماضی کی میں بات کر رہا ہوں وہ رشیا ان کے ساتھ نہیں رہا. ٹھیک. جو ایک آدھ آواز تھی جو ویٹو پار والا ملک تھا سلامتی کونسل میں وہ روس تھا. تو اب وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. صحیح. یہ اس جنگ نے ان کو پوری دنیا میں مکمل طور پہ تنہا کر دیا. تو اب ضرورت نہیں کہ ذرا اگریسولی اور ہم اگریسولی بات کر رہے ہیں. ہمارے آرمی چیف نے یہ بات کی ہے, ہماری قرارداد آئی ہے اور ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے یہ کہا ہے, ہماری حکومت نے کہا ہے, ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے, ہمارے وزیر خارجہ نے کہا ہے, وزارت خارجہ نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ پانی کی بات کر رہے ہیں تو یہ کشمیر بھی ہم نے لینا ہے. آپ 3 دریاؤں کا پانی روک رہے ہیں, 5 دریا جو ہیں وہ لینے ہم نے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ دیکھیں کہ جس طرح اسرائیل فلسطین میں جو پیٹرن کے ساتھ چلتا ہے وہ پیلٹس گن یہ ماڈل سارے کا سارا پھر وہ بچوں کو فوجی گاڑیوں کے اوپر باندھ کے گشت کرنا کہ اگر کنکر ماریں گے یا پتھر ماریں گے تو وہ نہیں ماریں گے بچوں کو دیکھ کے کہ وہ گاڑیوں کے ساتھ وہ بندھے ہوئے. یہ ماڈل سارے کا سارا اسرائیلی ماڈل تھا جو فلسطین میں لایا گیا. اب تھوڑی سی ایک باریکی ہے اس میں کہ جو پچھلی سے مراد 2019 میں جو پاکستان میں گورنمنٹ تھی ان وزیر اعظم کا کیا کوئی انٹرسٹ بنتا ہے, محض اتفاق ہے کہ ان کی آوازیں اسرائیل سے اٹھتی ہیں, ان کے اخبارات میں باتیں ہوتی ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی جو نیو یارک ٹائمز میں بھی ان کی فری ان کو کرنے کے لیے ایک اشتہار چھپا ہے, وہ آپ دیکھ لیں. تو اور پھر ان کے پاکستان میں جتنے انہوں نے اقدامات کیے تھے, سی پیک کو جس طرح کر کے نقصان پہنچایا گیا, آپ کے جو اسلامی دنیا کے ساتھ روابط خراب کیے گئے, یہ بائی ڈیزائن ہے یا محض ایک اتفاق تھا کہ کشمیر بھی ہڑپ ہو گیا؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو جب بھارتی حکومت نے
کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کیا، آئین کے 2 آرٹیکل جن کے تحت خصوصی سٹیٹس دیا گیا تھا 370 اور 35 سے اس کو ختم کیا۔ اس وقت پاکستان کے اندر کس کی حکومت تھی؟ اس وقت پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ صحیح۔ اور اس معاملے پر جس طرح وہاں پر کشمیریوں نے، مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں نے اس اقدام کو مسترد کیا، وہاں کی بھارت کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، خاص طور پر کانگریس اور کشمیر کے اندر مسلم جو نیشنل کانفرنس ہے اور جو اس وقت وہاں کی حکمران جماعت بھی ہے، ان کی طرف سے اور دیگر جو کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے اس اقدام کو مسترد کیا گیا۔ لیکن جس طرح کی آواز اس اقدام کے خلاف کشمیر کے اندر سے آئی، انڈیا کے اندر سے آئی، اس طرح کی زوردار آواز اس وقت ہماری جو پاکستان کے اندر جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس کی طرف سے زوردار مزاحمت جو ہے وہ نہیں آئی۔ اور پھر اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کشمیریوں کو کئی ماہ تک جو ہے وہاں پر کرفیو کا سامنا کرنا پڑا، وہاں کا مواصلاتی نظام جو ہے وہ درم برم ہوا، وہاں پر شہادتیں جو ہیں وہ ہوئیں، اور وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے جس کا ذکر چوری صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ کر رہے تھے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اب دیکھیے کہ ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اور اس میں جس طرح بھارت کو شکست فاش ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اور بین الاقوامی سطح پر ہمارے وزیر اعظم کی، وزیر خارجہ کی اور ہمارے فیلڈ مارشل کی جو سفارتکاری ہے، اس کے نتیجے میں دیکھیے کہ پاکستان کی نہ صرف عزت بڑھی ہے بلکہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ ایک سفارتی تبدیلیوں کا آغاز ہوا ہے۔ یہاں پر ایک چینج جو ہے اس خطے کے اندر جو ہے وہ آنا شروع ہو چکی ہے، اور جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اور ہمارے حکومت کی، ہمارے فیلڈ مارشل کی جو بین الاقوامی سطح پر دیکھیے امریکہ کے اندر کس طرح ان کی جو عزت افزائی ہوئی، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ بھی بھارت کے بارے میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ اور جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر جو ہیں وہ نہ صرف اس مسئلے کو، کشمیر کے مسئلے کو متنازع قرار دے چکے ہیں بلکہ کشمیر کے اس مسئلے کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش بھی کر چکے ہیں۔ اور پھر اب دیکھیے کہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے، اسی تبدیلی کا نتیجہ ہے کہ آج جو ٹریڈ مذاکرات ہیں بھارت کے وہ امریکہ کے ساتھ ناکام ہوئے ہیں، پاکستان کے تجارتی مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، اور انڈیا پر 25% جو ہے وہ امریکہ نے ٹیرف عائد کیا ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان پر جو ہے وہ 19% ٹیرف جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اور پاکستان کو جو ہے اس طرح کشمیر کے بارے میں بھی پاکستان کا موقف جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے، اور کشمیر کا مسئلہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے جو ہے وہ فلیش پوائنٹ پر آ گیا ہے۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو غزہ کا ماڈل ہے اسرائیل کا، اس ماڈل کو بھارت نے کشمیر کے اندر جو ہے اس ماڈل کے تحت مظالم شروع کیے، لیکن دیکھیے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ بھارت کا جو منصوبہ تھا کشمیر کو غزہ بنانے کا وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اس میں نریندر مودی بے بس ہو چکا ہے، اور اب اس کو دیکھیے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے وہ ہر جگہ گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں، اور انہیں کوئی سفارتی سطح پر کوئی کسی قسم کی سپورٹ جو ہے وہ نہیں مل رہی، جبکہ پاکستان کو دنیا بھر میں پاکستان کی عزت افزائی ہو رہی ہے، پاکستان کا جو بیانیہ ہے اور پاکستان کا جو موقف ہے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا جی احمد صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح خالد قیوم صاحب نے بات کی کہ ٹرمپ جس طرح سلوک کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا انٹرنیشنلی جو ہے وہ اپنی گرپ اور جو تعلقات ہے
وہ اس کو خسارہ سامنے اس کو مل رہا ہے یا خسارہ نظر آ رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ رائٹ ٹائم ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انڈیا میں جو یا کشمیر میں جموں کشمیر میں جو مظالم کر رہا ہے اس طرف زیادہ توجہ دلائی جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود سے ممالک یہ دیکھیں گے کہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو حالیہ جنگ ہوئی ہے تو 10 جولائی کے بعد جو ہے پاکستان کے حالات یکسر مختلف ہو گئے ہیں، وہ بدل گئے ہیں۔ پوری دنیا میں جس طرح جو ہمارا ایک متنازع علاقہ جیسے کشمیر ہم کہتے ہیں وہ تھوڑا سرد کھانے میں رہا، اور پاکستان کے جو اپنے حالات تھے وہ اتنے کوئی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے بہتر نہیں تھے۔ حالیہ جنگ کے بعد ابھی پرسوں ایک جو برطانوی جریدہ ہے اس نے ایک خبر شائع کی، اس نے لکھا کہ اس وقت دنیا میں جو بہترین سفارتکاری ہے وہ پاکستان کر رہا ہے، جس میں کلیدی کردار جو فیلڈ مارشل کا ہے۔ جس طریقے سے کہ فیلڈ مارشل کو امریکہ کی 250 سالہ عسکری تاریخ میں بلا کر جس طریقے سے عزت دی گئی، اور جس طریقے سے یہ بات کہی گئی کہ ہم آپ سے مطلب بڑے امپریس ہیں اور پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی عظیم ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا اور ایک بڑا سنہری موقع ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ پاکستان کے کہنے کے باوجود امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ بارہا یہ بات کہی کہ کشمیر کا ایشو جو ہے، جو کشمیر ہے اس کو جو ہے ہم حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کشمیر ایک متنازع ٹیریٹری ہے، نیوکلیر فلیش پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ بھارت یہ کہتا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے۔ کس طرح یہ یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس میں یہ بائی لیٹرل ہے، اس کو سالسی میں نہیں لے کر جانا چاہیے۔ تو اگر آپ 13 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 دونوں کی یو این او کی ججمنٹ دیکھ لیں، ان کی قراردادیں دیکھ لیں، جہاں پر انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ الحاق جو بھارت کے ساتھ اس وقت متنازع علاقے کشمیر کا ہے یہ عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بات کہی گئی کہ کشمیر جو ہے، جو کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کی یہ امنگوں کے مطابق وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے۔ ان کو پورا استصواب رائے کا، ریفرینڈم کا پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اس کے ذریعے جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں گے وہ اس کے ساتھ جا کر رہنا چاہیں گے۔ ابھی سر بات یہ ہے کہ جس طریقے سے بھارت نے 5 اگست 2019 کو یہ قدم اٹھایا تھا، اس نے اس کی جو ساری حیثیت ہے اس ساری حیثیت کو بدل دیا۔ یعنی کہ یہ جو 2 آرٹیکل جن کے اوپر ہم بات کریں، یہ دونوں آرٹیکل اس کے طاقت کے آرٹیکل تھے، یہ دونوں ہی تو اس کا طاقت تھی۔ اور اس 370 میں تو یہ بڑی کلیئر تھی کہ آپ اس کو جو ہے وہ خود مختاری آپ کے پاس ہے، آپ جو جس طرح کی مرضی قانون سازی کریں اپنے آپ کے ساتھ۔ ایک چیز ایڈ کر لیں، اس میں وزارت جو خارجہ کا تھا، یعنی کہ جو خارجہ پالیسی تھی وہ بھی ان کے پاس اختیار نہیں تھا، لیکن اس کے علاوہ اپنے ریاستی جتنے آئین قانون تھے وہ خود بناتے تھے۔ اور 35A میں جا کر ان کا جو ہے سر ان کے وظائف ختم کر دیے گئے، ان کی نوکریاں 35A میں پڑی ہوئی ہیں، ان کے وظائف جو ریاست جموں کشمیر ہے ان کی 35A میں نوکریاں ہیں، ان کے وظائف ہیں، ان کی جو ٹیریٹری میں جو ان کی جائیداد ہے، جو جائیداد کی خرید و فروخت ہے، جو زمین کا لین دین ہے، جو وہاں کا سارا کچھ اسٹرکچر ہے، وہ 35A ان کو گیو کرتا ہے، جس کو یعنی کہ بدنیتی سے بے ایمانی تھے ہندوستان نے اس کو ختم کر دیا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ایک چیز میں اور آپ سے یہ کلیئر کر دوں، جب بھی ریفرینڈم ہوگا شاہ جی وہ 5 اگست 2019 سے یہ دونوں آرٹیکل کو مائنس کر کے اس سے پہلے سے ہوگا۔ یہ ریفرینڈم یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس طرح کہا گیا کہ 32 لاکھ لوگوں کو وہاں پر آپ لا کے رکھ دیں گے، جموں میں تو لاکھوں اس وقت ہندوستان کو لوگوں کو لا کے وہاں بٹھا دیا گیا ہے، تو یہ 1.5 کروڑ لوگوں کے اوپر جب بھی یہ ریفرینڈم ہوگا 5 اگست سے پہلے ہوگا۔ اور دوسری بات، اس وقت وہاں پر کیا پوزیشن ہے، 7,50,000 ان کے فوجی اہلکار تعینات ہیں، 5,35,000 نیم فوجی اہلکار تعینات ہیں، 1,30,000 پولیس کے لوگ تعینات ہیں، اور جو کشمیر کا اپنی رپورٹنگ کہتی ہے اس کی پریس کی، وہ کہتے ہیں کہ 15 لاکھ کے قریب جو ہمارا حصار ہے اس کے ارد گرد صرف فوج، پولیس اور ان کے سیکورٹی ادارے ہیں۔ تو یہ دنیا کا سب سے متنازع علاقہ ہے، اور دنیا میں کسی اور خطے میں، کسی اور متنازع علاقے میں اس حد تک سیکورٹی کے لوگ موجود نہیں ہیں، اور یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اور یو این او نے بھی 5 اگست کے بعد، ایمنسٹی نے بھی کہا، یو این او نے بھی کہا، اور جتنے بھی ادارے ہیں جو انسانی حقوق کے جو واچ کرتے ہیں جا کے، سب نے یہ رپورٹ دی کہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جو ہندوستان ہے وہ کشمیر میں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ شاکر سولنگی صاحب کی طرف چلتے ہیں، بڑی دیر ہو گئی ان سے بات نہیں ہوئی، بلکہ دور ہونے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے۔ شاکر سولنگی صاحب، دل کے تو قریب ہیں شاکر سولنگی صاحب، آپ اسلام آباد میں ہیں، دونوں حکومتیں آپ نے دیکھیں، جب 2019 میں کشمیر کو ہڑپ کیا گیا تب اس وقت کی گورنمنٹ کا ری ایکشن بھی آپ نے بہت قریب سے دیکھا، آبزرو کیا۔
اب جب حکومت تبدیل ہو چکی ہے اور اس کی جو پالیسیز ہیں یا اس کا جو طرز عمل ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، کوئی تھوڑا سا تقابلی جائزہ تو پیش کریں کہ آپ کے خیال میں تب کیا ٹھیک ہوا، کیا ٹھیک نہیں ہوا، اب کیا ٹھیک ہو رہا ہے اور کیا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل شاہ جی، آپ نے پہلے بھی ایک سوال کیا کہ کیا محض پچھلی حکومت کا یہ اتفاقی اقدامات تھے یا پلاننگ کے ساتھ جان بوجھ کر کشمیر کے حوالے سے یا سی پیک کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے تھے. تو ہم نے جو دیکھا کہ 5 اگست 2019 کو سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ بھئی دعائیں مانگی گئیں کہ دعا کرو مودی جیت جائے، مسئلہ کشمیر حل ہوگا. اس کے بعد مودی جیت گیا. اس کے بعد مودی نے جو اسٹیٹس چینج کیا تو صحافیوں نے ہائی لائٹ بھی کیا میڈیا نے، لیکن ہماری حکومت خاموش بیٹھی رہی. پھر اسٹیٹس چینج ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 1 منٹ کی ہم خاموشی اختیار کریں گے، وہ بھی 1 جمعے کو خاموشی اختیار کی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر. اسپیکر اسد کیسر تھے اس وقت. اس کے بعد خاموشی. پھر یہ بطور وزیر اعظم بانی چیئرمین پی ٹی آئی مظفر آباد گئے. کشمیریوں نے کہا، مظفر آباد کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایل او سی کراس کریں گے، ہم بھارت کو یہ اسٹیٹس چینج کرنے نہیں دیں گے. تو اس وقت انہوں نے بطور وزیر اعظم مظفر آباد میں کھڑے ہو کر تقریر کی تھی کہ اگر کوئی ایل او سی کراس کرے گا تو وہ کشمیر کا غدار ہوگا. یہ آپ کو یاد ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پلاننگ کے ساتھ تھا. یہ اگر پلاننگ کے ساتھ نہ ہوتا، محض اتفاق ہوتا، تو کیا آئی ایم ایف کو خطوط لکھنا محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کیا باتیں کرتے رہے کہ طالبان ہم نے پیدا کیے. ایران میں جا رہے تھے تو ایران میں کھڑے ہو کر کہتے رہے کہ پاکستان سے ایران میں دراندازی ہو رہی ہوتی ہے. تو شاہ جی میں اس کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ پچھلی حکومت نے جان بوجھ کر یہ اقدامات کیے تھے اور پراکسی کے طور پر وہ حکومت آئی تھی. اسرائیل اور بھارت کی پراکسی، مزاحمت تو دور کی بات، سہولت کاری کی ان کی. موجودہ حکومت کا یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک تو مئی کا جو جنگ لگی اور اس کے بعد بھارت کو جو منہ کی کھانی پڑی. دوسرا موجودہ حکومت کی سفارت کاری. کشمیریوں نے یہ سمجھا تھا، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے پچھلی حکومت میں، شاید پاکستان کا یہ تاثر تھا کشمیریوں میں کہ پاکستان کا کشمیر پر موقف تبدیل ہو گیا ہے، اسٹیٹس چینج ہو گیا ہے پاکستان کا. لیکن موجودہ حکومت نے اس کو آ کے بحال کیا ہے. اب کشمیریوں میں جو ہے وہ ایک امید کی کرن جاگی ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی کشمیر جو ہے، مسئلہ کشمیر اسی اسٹیٹس پہ آ گیا ہے جس طرح پاکستان کا پہلے موقف تھا اور عالمی سطح پر اجاگر ہوتا تھا. اب دوبارہ سے یہ جو پچھلا دور تھا پی ٹی آئی کا، اس میں کشمیر مسئلے سے بالکل کشمیری بھی مایوس ہو گئے تھے. اب کشمیریوں میں بھی امید جاگی ہے کہ ایک تو بھارت کو منہ کی کھانی پڑی عالمی سطح پر، ٹرمپ امریکی صدر ثالثی کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے بڑا عالمی سطح پر بھارت کو کیا اور منہ کی کھانی پڑ سکتی ہے. تو میرا خیال ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اسٹیٹس چینج کیا گیا شاہ جی 5 اگست کو، یہ بھارت کا جو آئین ہے اس کے مطابق بھی غلط ہے، قانوناً بھی ٹھیک نہیں ہے، عالمی قوانین کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن بھارت کے آئین کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جی اگر کوئی کچھ بھارت اقدامات کرے گا تو جموں کشمیر کی اسمبلی سے پوچھنا پڑے گا، وہاں سے منظوری لینی پڑے گی. تو وہ تو منظوری اس وقت اسمبلی تھی نہیں، اس سے منظوری لی نہیں گئی، کشمیریوں سے پوچھا نہیں گیا. رائے ہری سنگھ نے جب ڈکلیئرشن جو بھارت کے ساتھ الحاق کا تھا اس پہ دستخط کیا تھا تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کشمیر سے متعلق حتمی فیصلے میں جو ہے وہ ریفرنڈم کرایا جائے گا. تو کشمیر سے ریفرنڈم کشمیر میں تو کرایا نہیں گیا. اب بھارت جو ہے وہ کشمیریوں کی آبادی تبدیل کر کے، ان کو اقلیت میں کر کے، اپنے جو جس طرح کا خریداری زمین وغیرہ بھارتی آ رہے ہیں تو ان کو تبدیل کر کے ریفرنڈم میں ان کو شکست دینے کی پلاننگ جو کر رہا ہے اور جو ظلم ہو رہا ہے. تو یہ قیدی ریاست آپ اس کو دنیا کی کہہ سکتے ہیں مقبوضہ کشمیر کو، کہ سارے لوگ آپ نے گرفتار کر کے اندر کیے ہوئے ہیں، بچے اندر کیے ہوئے ہیں. آپ نے اگر کوئی سری نگر سے سفر کر رہا ہے دلی
تو ان کے یا تو شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں پاکستان میں یا دنیا بھر میں, ان کے ہاتھ پر دستخط کیے جاتے ہیں کہ یہ ان سے پوچھا جاتا ہے کدھر جا رہے ہو, کس کے پاس ٹھہرے گو. کشمیر میں اگر کوئی مہمان جاتا ہے شاہ جی تو اس میں کشمیری بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آ رہا ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے کس کے پاس جانا ہے, جی مجھے فلان پاک کے پاس جانا ہے. تو ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں پھر گھر والے سے کہ بھائی آپ کے پاس یہ مہمان آ رہا ہے تو کیا کھلائیں گے, 4 مرغیاں ہیں تو 4 میں سے کون سی مرغی کھلائیں گے. یہ اس طرح کی وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے بھارت کا, تو میں اس کو قیدی ریاست کہتا ہوں شاہ جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا سعید چودھری صاحب, ایک 5 اگست کو یہ والا ہوا تھا یعنی واقعہ کشمیر کو ہڑپ کرنے والا, اور یہ محض اتفاق ہے کہ 5 اگست کو ہی ایک گرفتاری ہوئی تھی جس کے خلاف کل احتجاج بھی ہو رہا ہے. اور پھر ایک یہ کیا اتفاق آپ اس کو کہیں گے کہ موجودہ جو فیلڈ مارشل ہیں ہمارے, ان کا جو پہلا دورہ تھا جو انہوں نے کمانڈ سنبھالنے کے بعد کیا وہ لائن آف کنٹرول کا تھا, اور وہ تصویر جو چھپی تھی وہ کوئی دوربین ٹائپ کوئی چیز ہے, کوئی چیز, اس کو وہ بڑے غور سے یوں ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ریاست کا ایک طرح سے رجوع کرنے کا اعلان تھا, کیونکہ ہمارے وزیر اعظم نے جب حلف اٹھایا تھا اور اس کے بعد جب انٹریکشن ہوا تھا ہمارا, تو انہوں نے کشمیر کا خصوصی ذکر بھی کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. یہ دیکھیں, یہ جب حکومت گئی ہے نا 2018 والی حکومت, جب آئینی طور پہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے, اس کے بعد جو حکومت آئی PDM کی حکومت جو آئی جی, اور اس کے بعد جو نگران حکومت آئی, دونوں حکومتوں نے کشمیر کے ایشو پہ بات کی اور پرزور انداز میں بات کی. ٹھیک. اور جو نگران حکومت تھی اس نے تو بہت ہی کھل کے اس پہ گفتگو کر رکھی ہوئی ہے, انٹرویوز موجود ہیں اس وقت کے جو نگران وزیر اعظم تھے. تو پھر آرمی چیف کا وہاں جانا یہ ایک پیغام ہی تھا. اس وقت بھی جو تجزیہ نگار تھے انہوں نے یہی بات کی تھی کہ لائن آف کنٹرول پہ جا کے یہ تصویر جاری کرنا اس انداز میں کشمیر کی طرف دیکھتے ہوئے, مقبوضہ کشمیر کی طرف دیکھتے ہوئے, تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جناب یہ ہمارا ہے اور وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر جانا ہے. اور دوسری جو بات کی ہے نا آپ نے, یہ میں بات کہنے والا تھا بیچ میں جب سلنگی صاحب بات کر رہے تھے, 5 اگست والی جو بات ہے, یہ محض اتفاق, ایک آدھ مرتبہ اتفاق ہوتا ہے, ہر مرتبہ اتفاق نہیں ہوتا. صحیح. یہ دیکھیں ان کی جتنی بھی تحریکیں ہیں, تحریک ہیں, پہلا جو لانگ مارچ ہوا وہ اس دن یوم آزادی پاکستان تھا, 2014 والا. اور وہ یوم آزادی جو ہے لوگ جو ہیں خوشیاں مناتے ہیں, باہر سڑکوں پہ آتے ہیں, وہ انہوں نے خراب کیا. اس کے بعد مختلف اگر آپ دیکھیں ان کے جو دھرنے یا لانگ مارچ یا ریلیاں وہ اگست کے مہینے میں ہی کیوں ڈھونڈتے ہیں یہ. اور اب 5 اگست جو ہے اس کو آگے, اب دیکھیں آپ ہی نے کہا کہ کل جناب ہم یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں, کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی پوری قوم کرتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں میڈیا پہ کیا ہوگا, میڈیا پہ آپ پروگرام کر رہے ہوں گے 1-2 ٹی وی چینلز پہ, لیکن سارا دن کیا چلے گا؟ سارا دن تو یہ چلے گا کہ جناب ریاست پاکستان میں, یعنی یہ تو اسی طرح کا ایک تاثر دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں نا کہ یہاں جناب بڑا ظلم ہو رہا ہے, استحصال ہو رہا ہے. اپنے کرتوتاں دی وجہ نے جیلاں چ نے کوئی انہوں نے ریاست نے کیا سی آ کے جناب 9 مئی کرو, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کریں, عسکری تنصیبات کو جلائیں, شہداء کی یادگاریں جلائیں, اور میاں والی ایئر بیس پہ جا کے حملہ کریں. ہاں وہ والے طیارے جو GHQ پہ حملہ کریں, وہ جو ابھینندن کا طیارہ گرانے کے لیے جس ایئر بیس سے طیارے اڑے تھے اس ایئر بیس کو جان بوجھ کے نشانہ, اور ایئر بیسز نہیں ہیں دنیا میں, پاکستان میں, سوری معافی چاہتا ہوں میں, وہی کیوں. صحیح. اچھا میرا خیال ہے کہ یہ جو آج ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم کشمیر کے اوپر بات کریں گے, یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا ٹھیک فیصلہ تھا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ کل انہوں نے کشمیر, چونکہ پہلے بھی انہوں نے ہضم کروایا تھا, اور کل بھی قوم کو جیسا سعید چودھری صاحب نے کہا کہ وہ کشمیر کے بارے میں نہ یکسو ہونے دینا چاہتے ہیں, نہ سوچنے دینا چاہتے ہیں, اپنا انہوں نے فساد مچا کے رکھنا ہے. تو کل دیکھیں گے کہ کل کیا صورت بنتی ہے.
تو آج ہم نے آج کا دن کشمیر کے نام کیا، کل بھی کشمیر کا ذکر ہوگا، کشمیریوں کی بات ہوگی، اور پاکستان میں جو کچھ چل رہا ہوگا اس پر بھی ہم ظاہر ہے کہ بات چیت کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔